کسی بھی دوا کے دنیا کی تاریخ پر مرتب کردہ اثرات کا جائزہ پیش کرنا مشکل کام ہے، لیکن یہاں ہم 5 ایسی ادویات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کے بارے میں آسانی سے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ہماری زندگی کو بہت بڑے پیمانے پر تبدیل کیا، اور اکثر ایسے طریقوں سے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھے۔ یہ ادویات اپنے ساتھ کچھ ناقابل یقین فوائد لائیں، لیکن بالعموم ان کی میراث میں فوائد کے ساتھ ساتھ کئی طرح کی پیچیدگیاں بھی شامل ہیں جن کو ہمیں تنقیدی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رہنی چاہیے کہ آج جو دوا ہم اپنے فوائد سے حیرت میں مبتلا کر رہی ہیں وہی کل کو پریشانیاں کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ موجود ہے بے ہوشی کی دوا۔ 18ویں صدی کے اواخر میں ایک انگریز کیمیاء دان جوزف پریسلی نے ایک گیس بنائی جسے اس نے نائٹرس آکسائڈ کا نام دیا۔ انگریز کیمیاء دان ہمفری ڈیوی کا خیال تھا کہ اسے سرجری میں درد سے نجات کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اگرچہ اس کی بجائے بہت جلد یہ ایک تفریحی نشہ بن گئی۔ اس سلسلے میں اگلی بڑی پیش رفت 1834 میں ہوئی جب فرانسیسی کیمیاء دان ژان بیپٹیسٹ دوماس نے ایک نئی گیس کلوروفارم تیار کر لی۔ اسکاٹش ڈاکٹر جیمز ینگ سمپسن نے 1847 میں اسے بچے کی پیدائش کے عمل کو آسان بنانے کے لیے استعمال کیا۔ جلد ہی بے ہوشی کی دوا کو سرجری کے دوران زیادہ وسیع پیمانے پر استعمال کیا جانے لگا اور اس کے نتائج کافی حوصلہ افزا تھے۔ اینستھیزیا سے پہلے جراحی کا عمل انتہائی تکلیف دہ اور ناقابل برداشت تھا۔ تصور کیجئے کہ ایک جیتے جاگتے شخص کے جسم کی تیز دھار آلات سے چیر پھاڑ کی جا رہی ہے اور پھر سوئی کی نوک سے ٹانکے لگائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ مریض اکثر درد کی شدت سے مر جایا کرتے تھے۔ لیکن کوئی بھی دوا جو لوگوں کو بے ہوش کر سکتی ہے وہ نقصان کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ آج بھی بے ہوشی کے لیے استعمال ہونے والی ادویات خطرے سے خالی تصور نہیں کی جاتی کیونکہ یہ اعصابی نظام کی بتی ہمیشہ کے لیے گل کر سکتی ہیں۔ نمبر 2 پر موجود ہے پینسلین۔ 1928 میں اسکاٹ لینڈ کے ڈاکٹر الیگزینڈر فلیمنگ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ حادثاتی طور پر دریافت ہونے والی ادویات کے کلاسیکی واقعات کی ایک بہترین مثال ہے۔ فلیمنگ اپنی لیبارٹری کی میز پر اسٹریپٹوکوکس نامی بیکٹیریا کی کچھ نمونوں کو چھوڑ کر چھٹی پر چلے گئے۔ جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہوا میں موجود پینسلین نامی ایک قسم کی پھپھوندی نے اس بیکٹیریا کو بڑھنے سے روک دیا ہے۔ انہوں نے اس پھپھوندی جسے فنجائی کہا جاتا ہے اس سے جو مادہ الگ کیا اسے پینسلین کا نام دیا گیا۔ آسٹریلوی پیتھولوجسٹ ہارورڈ فلوری اور ان کی ٹیم نے پینسلین کو مستحکم کیا اور پہلا انسانی تجربہ کیا۔ امریکہ کی مالی اعانت سے پینسلین کو بڑے پیمانے پر تیار کیا گیا اور دوسری جنگ عظیم کا رخ بدل دیا۔ اس کا استعمال ہزاروں فوجیوں کے علاج کے لیے کیا گیا تھا۔ پینسلین اور اس کی نسل کی ادویات ایک ہی حملے میں لاکھوں لوگوں کی ہلاکت کا باعث بننے والی بیماریوں کے خلاف انتہائی بنیادی کردار ادا کرتی ہیں، تاہم ان کے وسیع پیمانے پر استعمال سے کچھ بیکٹیریا دیگر امراض کا علاج بھی استعمال میں ہونے والی ادویات کا مؤثر نہیں ہونے دیتے۔ فلیمنگ کی انسانیت سے گہری محبت کا اس سے بڑھ کر کیا اظہار ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پینسلین کے حقوق اپنے پاس رکھ کر یا اسے فروخت کر کے مال بنانے سے گریز کیا۔ طبی شعبے میں اکثر جب وسیع تر انسانی اخلاقیات کا ذکر ہوتا ہے ان کا یہ قول بقول مثال پیش کیا جاتا ہے کہ میں نے پینسلین دریافت کی اور انسانیت کی بھلائی کے لیے مفت میں دے دی، بھلا کس لیے اسے دوسرے ملکوں میں صنعت کاروں کو منافع بخش اجارہ داروں کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3 پر موجود ہے نائٹروگلیسرین۔ نائٹروگلیسرین کی ایجاد 1947 میں ہوئی تھی اور اس نے دنیا کے سب سے طاقتور دھماکہ خیز مواد کے طور پر بارود کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ تباہ کن مواد یہ سینے میں درد کا باعث بننے والی دل کے امراض سے منسلک بیماری انجائنا کے علاج کرنے والی پہلی جدید دوا کے طور پر بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ اس بات کا علم یوں ہوا کہ دھماکہ خیز مواد کا براہ راست سامنا کرنے والی فیکٹری کارکنان کے سر میں درد اور چہرے پر جھریاں پڑنے لگیں۔ جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ نائٹروگلیسرین خون کی نالیوں کو پھیلاتا ہے یا کھلا کر دیتا ہے۔ لندن کے معالج ولیم مورل نے اپنے اوپر نائٹروگلیسرین کا تجربہ کیا اور اسے انجائنا کے مریضوں پر آزمایا جس سے انہیں تقریباً فوری آرام مل گیا۔ نائٹروگلیسرین نے انجائنا میں مبتلا لاکھوں لوگوں کے لیے نسبتاً معمول کی زندگی گزارنا ممکن بنا دیا۔ اس نے بلڈ پریشر کو کم کرنے والی، دل کی دھڑکن کو معمول پر لانے والی اور خون میں کولیسٹرول کی مقدار گھٹانے
بڑھانے والی ادویات سمیت ایسی کئی دیگر دواؤں کی بھی راہ ہموار کی۔ ان ادویات نے مغربی ممالک میں زندگی کو بڑھایا اور اوسط عمر میں اضافہ کیا، لیکن چونکہ لوگوں کی زندگیاں طویل ہو گئیں اس لیے اب کینسر اور دیگر غیر متعدی بیماریوں سے اموات کی شرح زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ بہت سے انسانی خلیے غیر فعال ہو کر زہریلے مادوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور بالآخر موذی امراض ہمیں موت کی طرف تیزی سے دھکیلنے لگتے ہیں۔ بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ نائٹروگلیسرین نے دنیا کو ایسے بدلا جیسے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نمبر 4 پر موجود ہیں کانٹراسیپٹیو پلز یعنی مانع حمل کی گولیاں۔ 1920 کی دہائی کے اوائل میں آسٹریلیا کے سائنسدان لوڈوگ ہیبرلینڈ نے ایک تحقیقی مقابلے میں بتایا کہ کس طرح جانوروں میں ہارمونز کے اتار چڑھاؤ سے حمل کو روکا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کی شدید تنقید کا سامنا کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مادہ خرگوش پر اپنے تجربات کیے اور 1932 میں ان کی مبینہ خودکشی سے یہ باب وہیں بند ہو گیا۔ چند دہائیوں بعد امریکہ میں تجربات کیے گئے اور ایسے تجربات زیادہ مؤثر طریقے سے کیے گئے۔ شرح پیدائش کم کرنے کے زبردست حامی اور امریکہ سے تعلق رکھنے والی مصنفہ مارگریٹ سینگر نے محقق گریگری پنکس سے ایسی دوا تیار کرنے کے لیے کہا جو ہارمونل مانع حمل ہو، یعنی حمل کو روک سکے۔ اس کے لیے مالی اعانت کیتھرین میک کورمک نے پیش کی تھی، جنہیں وارث میں کثیر سرمایہ منتقل ہوا تھا۔ اپنی تحقیق کے نتیجے میں پنکس کو معلوم ہوا کہ پروجسٹرون اووریز میں سے انڈے کے اخراج کو روکتا ہے، جسے انہوں نے آزمائشی گولی تیار کرنے کے لیے استعمال کیا۔ کلینکل ٹرائلز خاص طور پر پورٹو ریکو میں کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والی خواتین پر کیے گئے، جن پر تشویش کا اظہار کیا گیا کہ انہیں پہلے اس سے فوائد، خطرات اور ضمنی مضر اثرات سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ نئی دوا امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ انتظامیہ کی منظوری کے بعد جی ڈی سرل اینڈ کمپنی کی طرف سے 1960 میں اینوائڈ کے نام سے مارکیٹ میں پیش کی گئی۔ اس کی اجازت اس لیے دی گئی کہ حمل کے نتیجے میں پیدا ہونے والے خطرات کے مقابلے میں اس کے خون کو گاڑھا کرنے اور فالج جیسے ضمنی خطرات کو کم کر دیتی ہے۔ مانع حمل ادویات کے استعمال اور اس کے سنگین سائیڈ ایفیکٹس کے درمیان ربط کو ثابت کرنے میں 10 برس لگ گئے۔ 1970 میں امریکہ کی حکومتی سطح پر ہونے والی انکوائری کے بعد اس گولی کے ہارمونز کی سطح ڈرامائی طور پر کم کر دی گئی۔ اس کے نتیجے میں ایک اور چیز بھی ہوئی کہ اب کسی بھی خریدار کو ہر پیکٹ کے اندر ایک معلوماتی پرچہ ملتا ہے جس پر اس کا مکمل نسخہ درج ہوتا ہے۔ نمبر 5 پر جو دوائی موجود ہے اس کا نام ہے ڈائزیپام۔ اعصابی نظام کو پرسکون کرنے والے ادویات کی ایک قسم بینزو ڈائزیپام پہلی مرتبہ 1955 میں تیار کی گئی اور دوا ساز کمپنی ہاف مین لا روش نے اسے لیبرم کے طور پر مارکیٹ میں متعارف کیا۔ یہ اور اس قسم کی باقی ادویات بے چینی کے علاج کے طور پر فروخت نہیں کی گئی تھی، بلکہ ان کا استعمال سائیکو تھراپی میں مشغول رکھنے کے لیے کیا گیا تھا، یعنی سائیکو تھراپی حقیقی حل تصور کی گئی تھی اور یہ اسے تکمیل تک پہنچانے میں محض معاون تھی۔ پولش امریکن کیمیا دان لیو سٹرنباگ اور ان کے ریسرچ گروپ نے 1959 میں لیبرم کو کیمیائی طور پر تبدیل کیا اور ایک زیادہ طاقتور دوا کے روپ میں بدل ڈالا۔ اس طرح ڈائزیپام وجود میں آئی، جس کی تشہیر 1963 میں ولیم کے برانڈ کے نام کے ساتھ کی جانے لگی۔ اس طرح کی آسانی سے دستیاب ہونے والی اور کم قیمت ادویات نے گہرے اثرات مرتب کیے۔ 1969 سے لے کر 1982 تک امریکہ میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی ادویات یہی تھیں۔ ان ادویات نے ایک پورے نئے کلچر کی بنیاد رکھی۔ اب لوگ ادویات کے ذریعے تناؤ اور اضطراب پر قابو پانے لگے۔ ولیم نے اعصابی نظام کو پرسکون کر کے اضطراب اور تناؤ سے نجات دلانے والے جدید ادویات کا راستہ بھی ہموار کیا۔ نوٹ: یہ تحریر پہلے دا کنورسیشن پر شائع ہوئی تھی اور اب یہاں اس کا ترجمہ ان کی اجازت سے کیا جا رہا ہے۔ اس کی مصنف فلیپا مرٹائر یونیورسٹی آف ویسٹرن آسٹریلیا میں فارماکولوجی کی لیکچرار ہیں۔ شکریہ۔